یہ ڈاکیومنٹری ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیسا ہے، اس نے کائنات کیوں پیدا کی، انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر انسان کے دل میں پوشیدہ ہیں، مگر قرآن ان کو واضح اور روشن زبان میں سمجھاتا ہے۔ جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں بے شمار ستارے، کہکشائیں، سیارے اور ان کے اندر موجود نظام میں فلکیات نظر آتے ہیں، جیسے کہ سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، ہوا کا چلنا، پانی کا بہنا، یہ سب اور سوچے سمجھے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ سب عقل دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ تبھی قرآن شریف کہتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ ایک جملہ پوری مخلوق کے وجود کو بیان کر رہا ہے۔ کائنات کے حجم اتنا بڑا ہے کہ انسان ابھی تک اس کے کناروں تک نہیں پہنچ سکا۔ سائنس ہر روز نئی چیزیں دریافت کر رہی ہے، مگر اللہ نے اس سب کو صرف ایک حکم سے پیدا کیا، اذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون۔ وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی قدرت ہر جگہ نظر آتی ہے، جیسے کہ چاند رات میں روشنی دیتا ہے مگر ضائع اپنی نہیں رکھتا، پہاڑ زمین کو تھامے ہوئے ہیں مگر قوت ان کی اپنی نہیں، پانی پیاس بجھاتا ہے لیکن تاثیر اس کی اپنی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ہمشر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مثال مل جاتی ہے۔ روشنی کی مثال ہے، اندھیرے کی مثال ہے، آگ کی مثال ہے، پانی کی مثال ہے، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ہستی اللہ کی ہستی ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کے سب سے عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خالص سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، پھر اسے درست بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ مٹی کا یہ پتلا جب اللہ کے حکم سے انسان بنا تو اس کے اندر عقل، شعور، محبت، احساس، جذبات، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام دیا۔ انسان کی جسمانی طاقت، اس کی آنکھ، دل، دماغ، خون کی گردش، ہر چیز پر اللہ کی عظمت کردگاری کا شکر ہے۔ ایک چھوٹے سے دل کی دھڑکن پوری زندگی کو چلاتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر خلافت دی اور فرمایا، اِنَّا جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، سچ بولنا، والدین کی عزت کرنا، امانت داری کرنا، بھلائی، صبر، یہ سب بھی عبادت کا حصہ ہے۔ دنیا میں انسان کو آزادی دی گئی، لیکن حساب بھی ہوگا۔ سمجھنے والا انسان دنیا کو منزل نہیں، سفر سمجھ کر گزارتا ہے۔ اگر دنیا کی ساری مائیں، ساری محبتیں جمع کر دی جائیں تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنی رحمت میں ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے، اب تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ رات کے پچھلے حصے میں آسمانی دنیا پر آ کر پکارتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کوئی ہے میرے سے مغفرت کی دعا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اس دنیا میں ہر چیز بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ہر تعلقات بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، ایک نئی سانس ملتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہر صحت ملتی ہے، یہ سب اس کی رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ سورج کا ایک لمحہ روشنی نہ دے تو زندگی ختم ہو جائے گی، بارش بند ہو جائے تو زمین بنجر ہو جائے، ہوا رک جائے تو ایک سانس نہیں لی جا سکتی۔ ہر چیز پر اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور آخر میں قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اندھیری رات میں روشنی کی مانند ہے، جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن دل کو سکون، روح کو طاقت اور زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ یہ تھا اسلامی ڈاکیومنٹری کا پہلا چیپٹر، خالق کائنات اللہ کون ہے۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا، آگے کی چیزوں میں ہم انسان کے تخلیق کی مزید تفصیل، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، فرشتوں کا واقعہ اور اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا حوالہ جانیں گے۔ تو آپ سبھی لوگ جڑے رہیے، اور اگر ڈاکیومنٹری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آنے والے وقت میں چیپٹر 2 بھی دیکھیں۔ یہ ڈاکیومنٹری چیپٹر 1 سے ڈاکیومنٹری چیپٹر 100 تک انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ سب تک پہنچانے کو۔ السلام علیکم۔